کہ ہم کو تاریخی اعتبار سے، علمی اعتبار سے ان باتوں کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ لوگ اگر نبی کی شان میں بے ادبی کا جرم کر رہے ہیں تو ان کے مذہبی پیشواؤں نے، ان کے مذہبی لوگوں نے ہمارے نبی کی شان میں کیسے قصیدے پڑھے ہیں، ہمارے نبی کی شان کو، عظمت کو کیسے بیان کیا ہے، اس کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے نقل کر کے بتاؤں گا تاکہ ہم کو ایک علمی اعتبار سے یہ ساری چیزیں معلوم بھی ہو جائے اور ہمارا علم پختہ بھی رہے، ہم کسی کو بتا بھی سکنے کے قابل ہونا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر جذبے میں آ کر احتجاج وغیرہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم کو خود ٹھوس معلومات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان لوگوں نے کیسے مانا ہے اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیسے تسلیم کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں چند اقتباسات آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوں۔ ان لوگوں کا ایک سوامی گزرا ہے، سوامی دیانند سرسوتی، یہ آریہ سماج کا مبلغ تھا اور جس نے ایک زمانے میں بڑی دھوم مچائی تھی آریہ سماج کی۔ وہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ جس وقت بھارت ورش میں مذہبی کمزوری اپنا پاؤں جما رہی تھی، اس وقت عرب کے ریگستان میں ایک مہاپرش، عظیم انسان، ایک عجیب و غریب وحدانیت کی تعلیم دینا شروع کیا تھا۔ یعنی وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ جب دنیا اندھیرے میں، گمراہی میں، تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت اس دنیا میں اندھیروں کو دور کرنے کے واسطے سب سے عظیم ترین انسان اگر کوئی تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اسی طرح ان کا ایک مذہبی رہنما ہے سوامی برج نارائن جی، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر حقیقت بہرحال یہ ہے کہ اگر بغض و عناد کی پٹی آنکھوں پر سے اتار دی جائے تو پیغمبر اسلام کا نورانی چہرہ ان تمام داغ دھبوں سے پاک و صاف نظر آئے گا جس کو یہ بتلاتے ہیں۔ یعنی یہ خود اپنے لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ تم نبی کی شان میں جو اعتراضات کرتے ہو، اگر تمہارے اندر بغض نہیں ہوگا نبی کا، عداوت نہیں ہوگی نبی کی، اور تم سچے دل سے نبی کی سیرت کو پڑھو گے، نبی کی تاریخ کو جانو گے، تو پھر تمہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ نبی کا نورانی چہرہ اور نبی کی پیاری زندگی ان سارے الزامات سے پاک ہے، ان سارے داغ دھبوں سے پاک ہے جس کو تم نبی کی ذات پر لگانا چاہتے ہو۔ یہ صرف تمہارا بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے نبی کے بارے میں، ورنہ نبی ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح ان کا ایک پنڈت ہے، پنڈت ہردی پرشاد، وہ کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے دریافت کرے، معلوم کرنا چاہے کہ محمد کون تھے، تو میں برملا اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ محمد اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ پیغمبر تھے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھنا چاہے کہ محمد کون تھے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر برملا اس بات کا اقرار کروں گا کہ محمد اپنے زمانے کے بزرگ پیغمبر تھے، توحید کے علمبردار، حقانیت کے طرفدار، سچائی کے دلدادہ، ایشور کے پرستار تھے۔ آپ کی اصلاح قابل داد تھی اور قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ یہ ان کے پنڈتوں کے چند اقوال تھے۔ اور دوسری چیز ہمارے ملک کے جس کو ملک میں بڑا مانا جاتا ہے مہاتما گاندھی، انہوں نے تو اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، چنانچہ ان کا ایک قول ہے، ایک پروفیسر گزرے ہیں راما کرشنا راؤ مراٹھی کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کی محمد دا پروفٹ آف اسلام، اس کتاب میں انہوں نے گاندھی کے اقوال نقل کیے ہیں جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیے۔ تو مہاتما گاندھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ یہ ہے، مہاتما گاندھی کا قول یہ ہے کہ اسلام نے تمام دنیا سے خراج تحسین وصول کیا۔ جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا، ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کے اندھیرے روشن ہو گئے۔ اسلام دین باطل نہیں ہے، ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام تلوار کی زور سے بلندی حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد ہے نبی کا خلوص، خودی پر آپ کا غلبہ، وعدوں کا پاس و لحاظ، غلام، دوست اور احباب سے یکساں محبت، آپ کی جرأت اور بے خوفی، اللہ اور خود پر یقین جیسے اوصاف۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یہ غلط ہے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اسلام پھیلا ہے تو اس میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کا اہم ترین نمونہ تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کے ایک مشہور خاتون ہیں جس نے آزادی کی جنگ میں بھی بڑا کردار ادا کیا اور جس کا ترانہ بھی پڑھا جاتا ہے، محترمہ سروجنی نائیڈو۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے بارے میں کیا کہا؟ وہ لکھتی ہے کہ میں اسلام کی اس ناقابل تقسیم وحدت سے بہت زیادہ متاثر ہوں جو اس انسانوں کو غیر محسوس طور پر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتی ہے۔ آپ اگر لندن میں، مصر میں، الجیریا، ہندوستان یا ترکی کے رہنے والے مسلمانوں سے ملیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کے نزدیک یہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ ان میں سے کس کا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے اور کس کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے ہے، بلکہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے سب کو جوڑا اور ایک ساتھ جوڑا۔ اور ایک ہندی اور اردو کے بڑے رائٹر گزرے ہیں، منشی پریم چند۔ منشی پریم چند نے اسلام کے بارے میں کیا نقل کیا؟ ان کی کتاب کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں، ہم تو یہاں تک کہنے کو تیار ہیں کہ اسلام میں عوام الناس کے لیے جتنی قوت کشش ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جب نماز پڑھتے وقت ایک مہتر خود کو شہر کے بڑے سے بڑے رئیس کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا پاتا ہے تو کیا اس کے دل میں احساس فخر کی لہریں نہ اٹھتی ہوں گی؟ اس کے برعکس ہندو سماج نے جن لوگوں کو پست بنا دیا ہے ان کو کنویں کی منڈیر پر بھی چڑھنے نہیں دیتے، انہیں مندروں میں داخل نہیں ہونے دیتے، یہ اپنے سے ملانے کی نہیں اپنے سے الگ کرنے کی کوششیں ہیں۔ ان کے سارے مذہبی رہنماؤں نے اور سارے بڑے بڑے لیڈروں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اسلام کی تعلیم وحدت کی تعلیم، نبی کی تعلیم محبت کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم، امن کی تعلیم اور سارے انسانوں کو جوڑنے کی تعلیم ہے، اور ان کے پاس ذات و پات، قبیلہ و خاندان، اونچ نیچ کی اتنی دیواریں حائل ہے کہ کوئی کم ذات کا ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں غریب بھی آ کے کھڑے ہو رہا ہے اور ایک ہی صف میں امیر بھی آ کے کھڑے ہو رہا ہے، ایک ہی صف میں وزیر بھی آ کے کھڑے ہو رہا ہے اور ایک ہی صف میں غلام بھی آ کے کھڑے ہو رہا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ کشش والی تعلیمات کا اثر ہے۔ اب آخری قول آپ سن لیجئے، یہ بھی اس ہندوستان کی سرزمین کے ایک بڑے لیڈر کا قول ہے، دلت طبقے کے ایک بڑے لیڈر جس کو یہ لوگ مہاتما جوتی با پھولے کہتے ہیں اور جن کو بڑا تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے تو باضابطہ نظم کے اندر، شاعری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہے۔ یہ باتیں بعض اوقات آپ کو ایک تھوڑی سی بھوجل نظر آ رہی ہوگی، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان تاریخی حقیقتوں سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمانوں کے چیزیں معلوم نہیں ہے، ہم جذباتی بیان سن لے کے خوش ہو جاتے ہیں یا جوش و جذبے میں باہر نکل کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن جن کی آنکھوں میں سچائی تھی اور جو دل کے سچے لوگ تھے، انہوں نے سچائی کو مان کر اس بات کا اقرار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت کوئی دنیا میں نہیں آئی۔ چنانچہ دلت لیڈر مہاتما جوتی با پھولے لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صحیح معنوں میں ایک عظیم شخص تھے، سچائی کے لیے انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، انہوں نے پوری زندگی میں تعلیم دی کہ جھوٹے مذہب کو ترک کر دو، وہ باعزم تھے، دنیا والوں کے لیے انہوں نے قرآن کو پیش کیا، اونچ نیچ کو مٹا دیا، جھوٹی شان کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت بھی وہ سچائی کے لیے جد و جہد کرتے رہے، مالک غلام اونچ نیچ کی تفریق کے خلاف آواز اٹھائی، حتی المقدور غریبوں کو خیرات دی، انہوں نے مورتی پوجنے والوں کی مخالفت کی، ایشور کا صحیح تصور دیا، عوام کو تعلیم دی کہ ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننے والے تھے۔ یہ تو ہم نے ہمارے اس سرزمین کے رہنے والے اور یہیں پر اٹھنے والے اور انقلابی تحریکوں کا حصہ بننے والے مذہبی لیڈروں کی آپ کے سامنے کچھ باتیں نقل کی ہے۔ ایک بڑا انگریز رائٹر گزرا ہے، انگریز رائٹر بڑا، جس نے ایک کتاب لکھی جس میں 100 بڑی شخصیات کو اس نے جمع کیا کہ شروع دنیا سے لے کر اس کے زمانے تک، یعنی یہ آخری دور تک جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہے ان ساری شخصیات کو اس نے جمع کیا۔ دی 100 کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے۔ جب وہ کتاب لکھ دیا تو اب اس کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ سب سے پہلے میں کس کا تذکرہ کروں، کس کے حالات سے کے ذریعے میں اپنی کتاب کو لکھوں۔
تو اس نے یہ سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کی سب سے زیادہ بااثر 100 شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب میں اپنی کتاب میں سب سے پہلے محمد کے نام کو اول نمبر پر رکھوں گا تو ممکن ہے کہ میرے لوگ خود مجھ کو تانا دیں گے کہ تم نے عیسیٰ کو پیچھے کر دیا، تم نے حضرت عیسیٰ کو پہلے نمبر پر نہیں لیا، اور میرے خلاف تنقیدیں کریں گے۔ میں ان کی تعریف، ان کی تنقیدوں کو، ان کے اعتراضات کو مان لوں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی مذہبی اعتبار سے اور قیادت کے اعتبار سے کوئی بہترین شخصیت گزری ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے جن کی زندگی پوری کامل اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے پیش فرمائی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ تو چند 4-5 اقتباسات اور 4-5 لوگوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ علماء نے ان کی کتابوں میں نکال کر بڑی بڑی کتابوں کو جمع کیا ہے کہ پیغمبر اسلام غیروں کی نظر میں کتنے اونچے تھے، غیروں کی نظر میں کتنے بلند تھے، غیروں کی نظر میں ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں سمجھا، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا، ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ اگر واقعی ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو جاننے والے بن جاتے تو میرے بھائیوں ہم صحیح معنی میں لوگوں کو بتا سکتے کہ ہمارے نبی کی حقیقت کیا ہے، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے۔ تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، دغاباز ہو، غدار ہو، تاریخ سے آنکھیں چرانے والے ہو کہ محمد رسول اللہ کی تعریف تم کو برداشت نہیں ہوتی، اس لیے تم نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ لیکن تم 1000 نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے بن جاؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی درجے کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے ان کے رتبے کو بلند کیا ہے، وہ قیامت تک بلند رہے گا، کوئی ان کے رتبے کو کم نہیں کر سکتا۔ چاند پہ تھوکنے والا اور سورج پہ تھوکنے والا خود اپنے منہ پہ تھوک گراتا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا خود اپنے کو ملعون کر لیتا ہے، اپنے کو مردود کر لیتا ہے، اپنے کو محروم القسمت بنا لیتا ہے۔